قرآن پاک کی ایک آیت کی آپ نے ایک جھوٹ پہ بیسڈ کیمپین چلائی، اس کا کیا ہوا؟ غلامی نامنظور کے نعرے کا کیا ہوا؟ اور آج آپ لوگوں کو آسان زبان میں بتائیں، قوم کو، یوتھ کو بتائیں جن کو آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اردو میں بتائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے دھوکہ دیا تھا لوگوں کو۔ اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ امریکہ والی بات انہوں نے نہیں کی، انہوں نے جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے، پاکستان کے ریلیشنز ہیں مہذب ملکوں کے ساتھ، اس کو انہوں نے جیپڈی میں ڈال دیا، اس کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا، صرف اس لیے کہ آپ نے اس وقت عوام کو کوئی بات بتانی تھی کہ میرے خلاف تو سازش ہو گئی۔ اور وہ جو جلسوں میں خط لہراتے تھے کہ یہ سائفر ہے، وہ خط آپ نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجا، کدھر گیا وہ بیانیہ؟ اس بیانیے کی نہ صرف موت ہوئی ہے بلکہ اس کی نماز جنازہ اور تدفین جو ہے وہ زمان پاک میں ہونی چاہیے، وہ جنازہ قوم کو پڑھ لینا چاہیے اس کے اوپر۔ پھر آپ نے پہلے ایک بیانیہ بنا دیا کہ ہم کوئی ذہنی غلام تو نہیں ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، ڈونلڈ لو نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے لابینگ فرمز، آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تو آپ نے پھر لابینگ فرمز ہائر کی، امریکن ٹیلی ویژن کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دینے شروع کیے۔ اس میں آپ نے کہا کہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی سازش ہوئی تھی میرے خلاف۔ اور جو رجیم چینج کا جو بیانیہ تھا اس میں آپ نے امریکہ کو بالکل کل باعزت بری کر دیا۔ تو کیا وہ سارے بیانیے جو ہے وہ وفات پا گئے؟ لیکن یہ تو سوال کرنا بنتا ہے نا کہ قوم سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ سب یوتھ کے ریپرزینٹیٹیوز یہاں بیٹھے، آپ اپنے حلقوں میں لوگوں کو پوچھیں کہ جنہوں نے ان کی بات پہ یقین کیا تھا ان کو آج یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بے وقوف بنایا، ہمیں ہماری گاڑیوں پہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کے اور وہ غلامی نامنظور کے سٹکرز لگائے تھے وہ کیوں لگوائے تھے ہم سے؟ آج ان سٹکرز کا کیا کرنا ہے؟ اتار کے رکھ دیں یا لگے رہنے دیں؟ اور پھر اس جھوٹے بیانیے کی وجہ سے، اس جھوٹے بیانیے کے لیے انہوں نے لوگوں کو غدار کہا، لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ کہا، لوگوں کو کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ باہر سے سازش آئی ہے، یہ ایسا ہوا ہے۔ کوئی ندامت ہے اس جھوٹ کی؟ کوئی شرمندگی ہے اس جھوٹ کی؟ اور اگر آپ سمجھتے تھے، اگر آپ امریکہ کے خلاف نہیں تھے تو قوم کو کیوں بھڑکائے؟ کیوں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ جو ریلیشنز تھے ان کو آپ نے جیپرڈائز کیا؟ کیوں آپ نے ان کو خطرے میں ڈالا؟ تو اب عوام کو آ کے بتاؤ نا کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ لی، اردو میں بتاؤ عوام کو، ان کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اور آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی، قمر جاوید باجوہ صاحب نے میرے خلاف سازش کی۔ تو یہ وہی شخص ہے جو جب تک حکومت میں تھا کہتا تھا قمر جاوید باجوہ سے زیادہ کوئی جمہوری چیف عوامی سٹاف نہیں گزرا، قمر جاوید باجوہ صاحب نے جتنی میری حکومت کی مدد کی ہے کسی نے نہیں کی۔ اور یہ وہی شخص ہے نا جو آج کہہ رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے میری حکومت کو گھر بھیجا۔ وہ جب اس کو پتا چلا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے تو تا حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا کہ آپ کو ایک دفعہ تو میں دے چکا ہوں ایکسٹینشن، دوسری دفعہ آپ تا حیات ایکسٹینشن لے لیں۔ آپ سوچیں کہ وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کر رہا تھا، صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا تھا، جس کو آج وہ میر جعفر کہہ رہا ہے، میر صادق کہہ رہا ہے، جانور کہہ رہا ہے، جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری حکومت گرائی، اس کو اس نے تا حیات ایکسٹینشن دینے کی بات کی۔ اور پھر آپ یہ دیکھو کہ ان کے پرانے انٹرویو سن لیں، یہ کہتے تھے کہ اگر میں اقتدار میں آیا اور اسٹیبلشمنٹ نے میری بات نہ مانی تو میں عوام کے پاس جاؤں گا، میں ان کو بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی۔ تو آج جب جنرل قمر جاوید باجوہ گھر چلے گئے تو آپ کو، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، میں ان کو کوئی بیل آؤٹ نہیں دے رہی یہاں پر، لیکن آج جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ طاقتور ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے اور وہ آپ کو نقصان بھی آپ کو اس بیانیے کا ہو سکتا ہے، تو آج آپ نے جو نشانہ ہے اس پہ آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو رکھ لیا۔ اس وقت آپ نے کیوں، آپ ان سے چھپ چھپ کے، حکومت جانے کے بعد بھی پریزیڈنسی میں چھپ چھپ کے ان سے ملتے رہے، تو کیا بات کر رہے تھے ان سے؟
اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ میری حکومت آپ نے ختم کی؟ اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز مجھے واپس حکومت میں لے آئیں. اور آج بھی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ میری ایک ملاقات کرا دیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تالی نہیں بج رہی, تالی ایک ہاتھ سے بجتی. اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا, اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا, بلکہ تو اب عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی بیساکھیاں چاہیے ہوتی آنے کے لیے, یہ اپنے اون پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جو بات جب آ کے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جو جذبہ ہے اور کتنی سچائی ہے بات میں, اور جب آپ فیکٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایک انسان اتنا بڑا منافق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی وہ نہیں, جنرل باجوہ سپر کنگ تھے, تو آپ کیا تھے؟ آپ ان کے ملازم تھے اس وقت, آپ نے ان کو کنگ مانا ہوا تھا اس وقت, تو وہ سپر کنگ تھے, لیکن آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے میری چلتی ہے. اس وقت جنرل باجوہ سپر کنگ تھے, لیکن وہ جو آپ کی وائف جو کرپشن کے داستانے رقم کر رہی تھی, جو فرا گوگی کرپشن کی داستانے رقم کر رہی تھی, اس میں آپ کو پوری آزادی حاصل تھی. اس میں آپ کو جب کسی نے جا کے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ چوری چکاری اور واردات ہو رہی ہے, تو آپ نے اس کی بات سننے کی بجائے اسی انسان کو آپ نے نکال دیا, اسے کہا چلو جاؤ. تو یہ ہے اصل حقیقت جو ہمیں آپ کو بھی سمجھنی چاہیے اور پاکستان کی یوتھ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں اس لیے یہ باتیں آج آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ کو بھی یہ انسلٹ ہے ہیومن انٹیلیجنس کی, یوتھ کی انسلٹ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ شاید آپ کی طرح اتنے معذور ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے وہ سن لیں گے, مان لیں گے, آپ یو ٹرنز لیں گے تو وہ مان لیں گے. اور یہ بڑی ایک یوتھ کی کنزمپشن کے لیے بات ہے کہ پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بڑی کنسرٹیڈ اور بڑی آرگنائزڈ کیمپین سیاستدانوں کے خلاف چلائی گئی, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, یا وہ اور کوئی بھی جماعت ہو, ان کے خلاف بڑی آرگنائزڈ کیمپین چلائی گئی, ان کو چور کہنے کی, ان کو ڈاکو کہنے کی, ان کو کرپٹ ثابت کرنے کی, اور ایک شخص کو صادق اور امین قرار دینے کے لیے انہوں نے سب کو جو ہے وہ گندا کیا. اور آج میں اس شخص سے پوچھتی ہوں جس نے اس شخص کی اس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں, وہ ثاقب نثار, وہ ڈیم والے بابا جی, میں آج ان کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ آج ان کو میں پوچھوں کہ آپ نے اس شخص کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا.